بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت خوبصورت تھی، پر مجھے ایسی بیماری تھی کہ کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ میری شادی ہوتی تو شوہر چھوڑ کر بھاگ جاتا اور کہتا کہ تو بدبودار ہے۔ تنگ آ کر میرے گھر والوں نے میری شادی کچرے والے سے کر دی۔ شادی کے بعد وہ کچرے والا بولا کہ اچھا ہوا، تیرے پاس سے بدبو آتی ہے اور تو میری بیوی ہے، اب مجھے دولت مند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اس کی بات نہ سمجھی، لیکن وہ اسی رات مجھے ایک بام دے کر بولا کہ اسے اچھے سے اپنی کمر پر لگا لے، جبکہ مجھے کمر درد بھی نہیں تھا۔ اب میں روز شوہر کا دیا ہوا بام لگاتی تھی۔ جب ایک دن بولا کہ آج رات تیرا امتحان ہے کہ تو میرے لیے کیا کر سکتی ہے، اور پھر گھر میں 5 لوگوں کو بلایا جن کو دیکھتے ہی جان نکل گئی کہ وہ میرے پہلے شوہر۔ میرا نام مہنور ہے، میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ اس کے دکھ سکھ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ جو دکھ تکلیف، جو اذیتیں اس نے برداشت کی ہوئی ہے، کبھی کوئی اور نہیں کر سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں جن پر بہت آزمائش آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو سب کچھ رکھا ایک پلیٹ میں ملا ہوتا ہے اور ان کو قدر نہیں ہوتی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ایک عورت کے گھر جب بیٹی پر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسی کے سسرال والے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکے گی، اور میری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو سبھی خاندان والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دوسری شادی کر لو، تمہارے گھر میں بس بیٹیاں ہی پیدا ہوں گی۔ اور میری امی روتی رہتی، بجائے کوئی امید دلانے کے، تسلی دینے کے، سبھی کہتے کہ دل پر پتھر رکھ کر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، اور کچھ کہتی کہ کسی پیر فقیر سے دم کروانا تھا، پھر ہو سکتا ہے کہ کسی نے بیٹے کی بندش کی ہو جو بیٹا نہیں ہو رہا۔ سب لوگوں کی عجیب باتیں تھیں، اور دادی میرے دادا ابو کو کہتی تھیں کہ دیکھ لیا اپنی بھتیجی لانے کا نتیجہ، کہا بھی تھا نہ کرو بیٹے کی شادی اپنی بہن کے گھر پر، کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ہمارے سیانے کہتے ہیں کہ جس گھر میں بہنیں ہی بہنیں ہوں اس گھر میں کبھی اکلوتی بیٹے کی شادی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نسل آگے نہیں بڑھتی، اور اس کے گھر بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ اب سنبھالتے رہو اپنی پوتیاں۔ اور دادی رونے لگتی۔ میری امی مجھے بتایا کرتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو کسی نے آگے بڑھ کر مبارکباد نہیں دی تھی، اور نہ کسی نے کبھی مجھے اٹھایا تھا، بس بڑی بہنیں تھیں جو اٹھا لیتی تھیں، پر بابا بھی اب نا امید ہو چکے تھے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر ایک بار پھپھو امی کو کسی پیر کے پاس لے گئی اور وہاں سے تعویذ دھاگا کروایا، اور پھپھو نے کہا کہ اس پیر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تم دیکھنا ایک ہی تعویذ سے بیٹا پیدا ہوگا۔ پورے 10,000 کا تعویذ دیا تھا اس پیر نے، اور جب میں 2 سال کی ہوئی تو بیٹا ہی پیدا ہوا تھا۔ سب بہت خوش تھے، اور پھپھو کہنے لگیں کہ دیکھا پیر سائیں کے تعویذ کا کمال، یہ پیر تعویذ دھاگے اور ان سے بیٹا پیدا ہوگا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر ان پیروں کے تعویذ دھاگوں سے بیٹے پیدا ہوتے تو آج کوئی بھی ماں کبھی بیٹی پیدا نہ کرتی، سبھی کے گھروں میں بیٹے ہوتے۔ کبھی کوئی عورت اپنے مرد کی مار پیٹ نہ سہ رہی ہوتی، کبھی کوئی بیٹی اپنے ماں سے چوری چھپ کر نہ رو رہی ہوتی۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ تو اوپر والے کی دین ہوتی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں پیر تعویذ جادو ٹونے بہت کم ہوا کرتے تھے، پر آج کے دور میں یہ کام بہت بڑھ چکا ہے، بلکہ ابھی یہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ وہ نہ جانے آنے والے سالوں میں کہاں تک جا پہنچے گا۔ جب تک ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ ہو ہم یقین نہیں کرتے، پر جادو ہوتا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے جادو ہوتی دیکھا تھا، اور خود اپنی زندگی کے 30 سال میں نے جادو کے اثر میں گزار دیے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے گھر میں جب سے بھائی پیدا ہوا تھا کسی کو بھی میں نظر نہیں آتی تھی، سب بھائی سے محبت کرتے تھے، امی بابا سب بھائی کے ناز نخرے اٹھاتے، بہنیں بڑی تھیں، اسکول جاتی تھیں، میں جیسے بھائی کے کھلونوں سے کھیلنے لگی تھیں تو دادی میرے ساتھ کھلونا چھین لیا کرتی تھی، کہتی کیوں اپنا سایہ ڈال رہی ہو میرے پوتے کی چیزوں پر، پہلے اتنے سالوں بعد منتوں مرادوں سے مجھے پوتا ملا ہے۔ اور میں روتی ہوئی امی کے پاس چلی جاتی، اور امی بھائی کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہی ہوتی، پر مجھے خود سے دور کر دیا گیا تھا۔ سب بچے ماں کے لیے برابر ہوتے ہیں، پر میں نہیں تھی۔ مجھے لگتا کہ اگر میرا بھائی پیدا نہ ہوتا تو شاید سب مجھ سے پیار کرتے، اور امی بھی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، میرے بال بناتی، پر یہ سب میرا خیال تھا۔ میں اسکول جانے لگی تھی، مجھ سے بڑی بہن تیار کر دیتی تھی مجھے، جبکہ میری سب سے بڑی بہن، اسے لاڑ پیار نے بگاڑ دیا تھا، اسے بس اپنی فکر ہوتی۔ دادی کہتی کہ اگر اسے نہ پیدا کرتی تو اچھا ہوتا، ہر وقت گلا پھاڑ پھاڑ کے روتی رہتی ہے، میرے تو سر میں درد اسی کی وجہ سے رہنے لگا ہے۔ میں تب چھوٹی تھی اور میرے ذہن میں یہ سبھی باتیں نقش ہوتی جا رہی تھیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ پھپھو کا گھر ہوتا تھا، میں ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تو وہ مجھے گھر کے کام میں لگا لیتی، مجھے کھیلنے نہ دیتی۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو وہ مجھے مارتی، میں روتے ہوئے گھر آتی تو امی اور مارتی کہ کیا لینے گئی تھی وہاں پر۔ میں کھیلنے جاتی تھی، گھر پر دادی نہیں کھیلنے دیا کرتی تھی، اور ان کی باتوں سے جان چھڑوانے کے لیے بھی پھپھو یا خالہ کے گھر چلی جاتی، پر مجھے پیار سے کسی نے بھی ایک بار بھی اپنے گلے سے نہیں لگایا تھا۔ میں بہت ڈرپوک اور دبو سی لڑکی بن چکی تھی۔ اسکول میں بھی میں ڈر ڈر کر ہی رہا کرتی تھی، ہماری ٹیچر بھی بہت مارتی تھی مجھے۔
انہیں میں کبھی اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ دادی اسے بہت برا بھلا کہا کرتی تھیں، جس کا بدلہ وہ مجھ سے لیتی۔ ہمارے گاؤں میں سبھی ٹیچرز ایسے ہی تھے، کوئی خاص پڑھائی نہیں تھی، اور گھروں میں تب بچوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا۔ تب سب کو یہی لگتا تھا کہ بچے جو کچھ اسکول سے پڑھ کر آئے تھے وہی بہت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں 8ویں جماعت میں ہوئی تو پھپھو نے میرا رشتہ مانگا۔ اب امی کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ دادی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گھر میں امی کی چلتی تھی۔ پھپھو نے میرا رشتہ مانگا، ابا تو بہت خوش تھے، پر امی نے انکار کر دیا اور ابا سے کہا کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کی بہن کا شوہر کیا کام کرتا ہے اور میں ہرگز اپنی بیٹی وہاں نہیں دوں گی۔ پر پھپھو ضد لگا کر بیٹھ گئی۔ جب بڑی آپی نے پوچھا تو امی نے کہا کہ میں خاندان میں کسی بچے کی شادی نہیں کروں گی۔ جو وقت میں نے گزارا ہے، جو باتیں میں نے سنی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ سب میری بیٹیاں برداشت کریں، اور پھپھو کو انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر شخص کو کھو دیا تھا جس سے مجھے محبت تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی۔ پہلے ہمارے اسکول میں ایک نئی ٹیچر آئی تھی، وہ بہت اچھی تھی، پر اچانک جوانی میں ان کی موت ہو گئی۔ اور پھر دادا ابو جو میرا واحد سہارا تھے، جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ ہر وہ رشتہ مجھ سے دور ہو گیا جس سے مجھے محبت تھی۔ اور پھر ایک دن بابا کی اچانک موت نے سب کچھ ختم کر دیا تھا اور ہم سب بکھر کر رہ گئے تھے۔ امی کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے بچے بھی ہیں۔ اور پھر ننیال والوں نے بہت کوشش کی کہ میری امی دوسری شادی کر لیں، پر انہوں نے نانا ابو سے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میرا یہی نصیب تھا۔ نانا ابو نے کہا کہ شوہر ایک بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اب وہ نہیں رہا تو تم ان حالات میں کیسے رہو گی؟ اپنے بچوں کو کھلاؤ گی کہاں سے؟ اور اوپر سے بچیاں جوان ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادیاں کیسے کرو گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ شادی کر لو، بچیوں کو باپ اور تمہیں صاحبان مل جائے گا۔ پر امی نہیں مانی اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ یتیمی کی زندگی بہت بری ہوتی ہے۔ جس دن ایک بچہ یتیم ہوتا ہے اسی دن اس کی بدقسمتی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی پتھر مارنے والا مل جاتا ہے اور ایک لڑکی اس کے لیے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میری امی نے سلائی کڑھائی کی، جیسے بھی کیا، ہم بہنوں کو پڑھایا لکھایا۔ میں بہت ذہین تھی پر کام میں ماہر تھی۔ میں سارا دن اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی، اس کے نئے نئے کپڑے بناتی رہتی، جسے امی دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور مجھے پیار سے پاس بٹھا لیا کرتی۔ تب مجھے بہت اچھا لگتا۔ اور انہی دنوں ہمارے گھر میں سادہ موبائل فون آیا جو نانا ابو دے کر گئے تھے کہ آج کل کی ضرورت ہے اور جب دل کرے ہم ان سے بات کر لیا کریں۔ اور بڑی پھپھو بھی ہمارے پاس آ کر رہنے لگی تھی، ان کے میاں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ وہی پھپھو تھیں جو پیروں کو بہت مانتی تھیں، پر چھوٹی پھپھو کی نسبت اچھی تھی۔ موبائل ابھی کسی کو بھی استعمال کرنا نہیں آتا تھا، یہ آج سے 16 یا 17 سال پہلے کی بات ہے، جب ہر گھر میں موبائل نہیں تھا۔ اور پھر ہر روز میری بڑی بہن چھپ چھپ کر کسی سے بات کرنے لگی اور چھوٹی بہن کی بات بھی کروانے لگی۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ امی سارا دن سلائی کے کاموں میں یا پھر کسی کے گھر گئی ہوتی کسی نہ کسی کام سے، اور مجھے بہت دکھ ہوتا، امی اتنی محنت کرتی ہیں اور میری دونوں بڑی بہنیں یہ کیا کام کر رہی ہیں؟ ہم 4 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ میری صرف ایک بہن اچھی تھی جو مجھ سے بڑی تھی، وہی میرا خیال رکھتی۔ میری امی کو گاؤں میں جو کام ملتا وہ کر لیتی تھی، کبھی کپڑے سلائی بھی، کبھی کھیتوں میں، اور کبھی بھائی بھی ابھی چھوٹا تھا وہ باہر کھیلنے نکل جاتا تھا۔ میں نے ایک دن امی کو بتا دیا تو امی نے میری دونوں بہنوں کو بہت ڈانٹا اور جلد از جلد ان کی شادی کر دی، جبکہ آپ ہی کہتی ہیں کہ اسے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، اور امی اسے کہتی کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اب کون سی خاک میرے سر میں ڈالنا چاہتی ہو؟ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا یا کوئی بات کسی نے سن لی تو پورے خاندان میں ایک تماشا بن جائے گا، لوگ میری تربیت پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اور پھر ایک دن میری بڑی بہن نے مجھے بہت مارا، کہتی کہ ساری فساد کی جڑ تم ہو، تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں۔ اور یہ بات آپ ہی نے اپنے دل پر ایسی لی تھی کہ آنے والا وقت میں ہم بہنیں ایک دوسرے سے بہت دور ہوگی۔ میری بہنوں کی شادی ایک ساتھ کر دی گئی، پر کہتے ہیں کہ انسان کو جو عادت ایک بار لگ جائے وہ بہت مشکل سے جاتی ہے۔ اور میری بہن کی شادی کے بعد بھی اسی لڑکے سے بات کرنے سے باز نہیں آئی۔ ہر روز دوسرے دن وہ میکے میں ہوتی اور سبھی کو یہی تھا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور ایک دن آپ ہی امی کی موبائل سے بات کر رہی تھی، مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر ایک دن جب آپ ہی اپنی دوست سے ملنے گئی تو فون پر کال آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھا لی۔ اس لڑکے نے پوچھا کون ہو تم؟ میں نے اپنا نام بتا دیا اور اس نے آپ ہی کا پوچھا۔ آپ ہی نے اس لڑکے کو اپنا نام غلط بتا رکھا تھا اور اپنی شادی کا بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سب کچھ اس لڑکے کو بتا دیا، اور جیسے ہی رات کو آپ ہی چھت پر جا کر اس لڑکے سے فون پر بات کرنے لگی تو اس نے انسلٹ کر دی اور آپ ہی روتے ہوئے امی کے پاس آئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے فون پر اس لڑکے کو اپنا نام بتا دیا تھا۔ بھائی آپ فون نہ کیا کرو، میری بہن کی شادی ہوگی، آپ کی وجہ سے اس کا گھر خراب ہو رہا ہے۔ مجھ میں تب سمجھ نہیں ہوا کرتی تھی، تب یہ سب کچھ بہت غلط لگا کرتا تھا۔
ورنہ آج کل کے بچے تو بہت ہوشیار ہیں۔ اور جیسے امی کو پتہ چلا تو مجھے بہت مارا۔ امی نے کہا کہ کم بخت تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تمہاری وجہ سے میری بیٹی رو رہی ہے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ جس سے بھی بات کرے تمہیں اس کی ماں بننے کا کس نے کہا تھا؟ امی نے پہلی بار مجھے اتنا مارا تھا۔ میرے ہاتھوں کو چارپائی کے نیچے دے کر مجھے مارتی رہی اور میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، امی نے مجھے بد دعا دی تھی۔ اور بڑی بہن نے جو غلطی کی تو امی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور میں نے سچ بول دیا تو اس کی یہ سزا تھی۔ میرے سبھی بہن بھائی پھپھو سبھی دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھے چھڑوا سکتی، اور آپ ہی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آپ ہی نے مجھے کہا کہ اب کبھی بھول کر بھی میرے راستے میں مت آنا، اور مجھے ٹھوکر مارتی ہوئی چلی گئی۔ اس دن سے سبھی رشتے میرے دل سے اتر گئے تھے۔ شاید میں نے غلط کیا تھا، پر میں نے سچ بولا تھا۔ امی کو بڑی آپی سے بہت پیار تھا، سوائے شادی کے اس کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ آپی بہت خوش قسمت تھیں۔ پہلے اسے ابو نے، دادی نے، سبھی نے بہت پیار دیا تھا، پھر اس پر کوئی سختی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ ابو کے جانے کے بعد بھی امی نے کبھی آپی کو کسی کام پر نہیں لگایا تھا۔ گھر کے کام ہم خود چھوٹی بہنیں ہی کیا کرتی تھیں، بڑی بہن کی ہمارے ساتھ کبھی نہیں بنی تھی۔ اور میری بڑی بہنیں کہتی کہ امی کی یہی ایک بیٹی ہے، ہمیں تو کہیں سے اٹھایا ہوگا۔ اور میں ان سے کہتی کہ تم دونوں کو تو پھر بھی پیار ملا ہے، اور مجھے دیکھو، مجھے کوئی بھی نہیں پیار کرتا۔ میرے بال دیکھو کتنے گندے ہیں، اور امی نے کبھی میرے بال نہیں بنائے، اور مجھ سے بڑی بہن مجھے اپنے ساتھ لگا لیتی اور میرے آنسو صاف کرتی۔ میں بہت حساس تھی۔ اسکول میں بھی میں جلدی چھٹی ہو جاتی تو گھر آ کر سیڑھیوں میں بیٹھ جایا کرتی، کیونکہ ابو بھی کام پر ہوتے تھے اور امی کہیں باہر نکلی ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں بہت بڑا گھر ہوتا تھا، اور مجھے خوف آتا تھا کہ میں گرمیوں کی دوپہر میں بھی سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ جاتی اور چھپ چھپ کر اپنے صحن میں دیکھتی، اور کبھی چھت پر چڑھ کر امی کو، بہنوں کو دیکھتی کہ وہ اسکول سے آ رہی ہیں یا نہیں۔ میرے اندر کا یہ ڈر خوف کبھی نہیں جا سکا تھا۔ آج 30 سال گزر گئے، پر میرے اندر کا خوف آج بھی وہی موجود ہے۔ پھر ابو کے جانے کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ میرے بزرگ بھی ایک ایک کر جا چکے تھے۔ پہلے اس گھر میں بہت رونق ہوا کرتی تھی، پر اب خالی ہو گیا تھا۔ میں 9ویں جماعت میں تھی، اور ہمارے گھر میں آئے دن عجیب رنگ کی مٹی گرتی تھی۔ جیسے رات کو سوتے تو پتہ نہیں کیسے پورے صحن میں وہ مٹی ہمارے اوپر گرتی، اور ہم ڈر کر بیٹھ جاتے، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوتے۔ سبھی پریشان رہنے لگے تھے۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سے مے کر آ کر بیٹھ چکی تھیں، اور امی بستر سے جا لگی تھی۔ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کچھ دنوں سے عجیب چیزیں ہو رہی تھیں۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتی تو مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اسکول میں بھی ڈر محسوس ہوتا۔ میٹرک کے امتحان بہت مشکل سے دیا تھا۔ امی کو لگا کہ یہ سب چھوٹی پھپھو کروا رہی ہیں، جنہوں نے کبھی میرا رشتہ مانگا تھا۔ اور جب یہ بات بڑی پھپھو سے کہی تو وہ چپ ہو گئی، کہنے لگیں کہ وہ اس گاؤں سے جا چکی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کام کریں گے۔ امی نے کہا کہ اس کا شوہر خود پیر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کون سا ایسا دشمن ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ میری بیٹیوں کے بسے بسائے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ میں کچھ کرتی ہوں، اور پھر امی نے نانی اماں کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے میرے ننیال بھیج دیا۔ میری یہ خالہ نانا ابو اور نانی امی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، اور وہاں بھی مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا، حالانکہ وہ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا۔ ہر وقت ایسا لگتا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ایسا لگتا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ رات کو سوتے میں بھی میں ڈر جایا کرتی۔ میری نانی امی نے ایک امام صاحب سے مجھے تعویذ کروا کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کوئی ہم سب گھر والوں پر عمل کروا رہا ہے جس کے اثرات ہیں، آپ کو جلدی سے کچھ کرنا ہوگا۔ جادو جتنا پرانا ہو جاتا ہے پھر یہ جلدی اپنا اثر ختم نہیں کرتا۔ بڑی پھپھو جس پیر کے پاس جاتی تھیں وہ بھی یہاں سے فراڈ کر کے بھاگ چکا تھا۔ پھپھو آئے دن نیا پیر ڈھونڈ لیتی تھیں، پر ہمارے گھر کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تھا، اور پیسہ الگ برباد ہو رہا تھا۔ نانی امی کو کسی فقیر عورت کا بتایا تو انہوں نے جادو کی کاٹ کروائی، اور پھر کچھ دن اچھے گزرنے لگے۔ میں نانی امی کے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ امی بہت کہتی کہ اسے واپس بھیج دیں، پر نانی کہتی کہ میرا دل لگ گیا ہے مانور سے، اس لیے میں اسے اب اپنے پاس رکھوں گی۔ اور ایک دن نانا ابو گر گئے، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی، اور ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، جس سے مجھے محبت ہوتی وہی مجھ سے دور ہو جاتا۔ اب سوچ لیا تھا کہ میں نے کسی سے بھی محبت نہیں کرنی، محبت مجھے راس ہی نہیں آتی۔ میں اپنی امی کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ آپ ہی اپنے سسرال جا چکی تھی، پر کچھ دنوں سے میرے ساتھ بہت سے مسئلے ہو چکے تھے۔ مجھ سے اب بدبو آنے لگی تھی، کوئی بھی میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اور میں خود بھی بہت روتی تھی۔ سب کہتے کہ مجھے بیماری ہے۔ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، پر اپنی اس بیماری کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کی بھی شادی ہو گئی، اور امی نے مجھے کمرے میں ہی بند کر رکھا۔ میں روتی رہتی۔ میری سب سے بڑی بہن نے کہا کہ یہی تمہاری سزا ہے، بہت شوق تھا نا تمہیں اچھا بننے کا، اب اسی بدبو میں مر جانا، شکر ہے کہ تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ بڑی بہنیں تو ماں کی جگہ ہوتی ہیں، پر میری بہن کیسی تھی جسے مجھ سے اتنی نفرت تھی، جو پچھلے 5 یا 6 سال سے پہلے کی بات کو ابھی تک اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے ایف اے کا پرائیویٹ امتحان دیا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، پر میں اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ چکی تھی۔
میں تو پہلے بچپن سے تنہا تھی، اب مزید ہو گئی تھی۔ مجھے سب عجیب قسم کے جھٹکے لگنے لگے تھے، ایسا لگتا کہ کوئی مجھے مار رہا ہو۔ میں چیختی چلاتی، پھپھو امی سے کہتی کہ مانور کو کوئی بیماری نہیں ہے، ضرور اس پر کوئی جادو کا مسئلہ ہے، اور میری تکلیف ایسی بڑھتی گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بس رات کو سوتی بھی نہیں تھی۔ پر ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر سلاتی۔ دنیا میں ہر رشتہ آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، پر کبھی ماں کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر پھپھو نے بتایا کہ کوئی نیا پیر آیا ہے، کہتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس مانور کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر ایسے کئی پیروں کے پاس مجھے لے کر جاتے، اور سب نے یہی کہا کہ اس کی شادی کر دو۔ میں بہت خوبصورت تھی، پر میری بیماری کی وجہ سے کوئی میرے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی شادی ہوئی تو میرا شوہر اسی رات مجھے طلاق دے دیتا کہ تم سے تو بدبو آتی ہے۔ میری 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور اب گھر والے بھی مجھ سے بہت پریشان تھے۔ جب ایک دن بڑی آپی کے مشورے سے میری شادی ہوئی، ہمارے گاؤں آنے والے ایک کچرے والے سے کر دی گئی، جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور وہ کچرے والا کہتا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم میری بیوی بن چکی ہو، اور دیکھو تمہیں آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ میرے اتنے سالوں کی محبت رنگ لے آئی ہے، آخر آج تم میری ہو گئی ہو۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر میں بول نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے مجھے گردن سے پکڑ رکھا ہو۔ اور پھر وہی کچرے والا جو میرا شوہر تھا، روز مجھے عجیب قسم کا بام دیتا، کہتا کہ اسے اپنی کمر پہ لگا لیا کرو، جبکہ مجھے کبھی کمر میں درد نہیں تھا۔ پر میں دیکھ رہی تھی کہ اس بام سے بدبو ختم ہو رہی تھی، پر میرا سر اتنے سالوں سے بھاری ہی رہتا تھا، اور میں ہر وقت گھبراہٹ کا شکار رہتی۔ میرے ساتھ جو ہوا سب کو اپنا نصیب مان چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی کی بددعا ہے جو مجھے شوہر بھی ایسا ملا ہے، پر میں حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب ایک دن ایک عورت نے مجھے آ کر بہت کچھ بتا کر گئی، وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی، اور نہ جانے ایسے کون سے راز تھے جن سے میں ناواقف تھی۔ پھر ایک دن مجھے اپنے شوہر پر شک ہوا، وہ روز رات کو باہر نکل جاتا تھا، اور جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ تو ایک جادوگر تھا جو جان بوجھ کر کچرے والا بن کر پھرتا تھا، تب مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جب اپنی بڑی بہن کو اپنے شوہر کے پاس بیٹھے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اس مانور کو چھوڑ دو گے اور اس کو پاگل بنا دو گے۔ تم نے میرا کام نہیں کیا۔ میں سب کو تمہاری اور تمہاری ماں کی اصلیت بتا دوں گی، تم میری پھوپھو کے بیٹے ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اندر کمرے میں داخل ہو کے میرے شوہر اور میری بہن، ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ میں نے کہا کہ کبھی کوئی اس بات پر بھی یقین نہیں کرے گا کہ ایک بہن دوسری بہن کی دشمن نکلے گی۔ میں نے 10 سال ایک تکلیف میں گزارے تھے، ہر پر روتے تڑپتے گزارے تھے۔ سب مجھے بدبودار لڑکی کہتے تھے، مجھ پر ہنستے تھے، مجھے دھکے دیتے تھے، اور میں سمجھ ہی نہیں سکی کہ تم سب تو ملے ہوئے ہو، اور یہ ہماری پھوپھو کا وہی بیٹا تھا جس نے بہت سال پہلے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اور پھر وہی چھوٹی پھوپھو گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور میری بڑی بہن میری دشمن بن گئی تھی، صرف اس لیے کہ اس کی پسند کی شادی میں نے نہیں ہونے دی تھی۔ وہ دونوں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے تھے، اور میں وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ کہاں جانا تھا مجھے نہیں پتا تھا۔ جسے سب بیماری کہتے تھے وہ جادو تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے بدبو آتی تھی۔ میری زندگی میرے اپنوں نے برباد کر دی تھی، صرف نفرت میں آ کر، جبکہ جو کچھ ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، پیچھے کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، انہیں سب پتہ چل گیا تھا۔ ان سے صدمہ برداشت نہیں ہوا، اور مجھے ایک بوڑھی عورت ملی تھی جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر رہتی ہوں۔ اس نے پرائی ہو کر میری بہت مدد کی تھی، اور سوچتی ہوں کہ کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اپنی انا اور ضد میں آ کر کسی کی زندگی برباد کر دے۔ پر ایسے لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ زندگی مکافات عمل ہے۔ ہم کسی کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کی سزا جلد یا دیر سے ضرور مل جایا کرتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔